بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد زاہ کے دوران کیوں حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھیراؤ کیا؟ ایک روایت میں ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ زہرا کے ختیجہ الکبریٰ کے گھر ہوئی اور وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ بھی موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک سیدہ ختیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں۔ ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس کے لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام احادیث کی کتب میں بیان کیا گیا۔ معلوم ہے کہ بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں، جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ظہائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت آیا تو آپ نے قریشی خواتین کو پیغام بھیجا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری ایک نہ مانی اور ایک غریب اور یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوا اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں، اب کوئی معاون ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہوں، ہمیں آپ کی آج مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران سارہ اور موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت کا عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا۔ اس وقت آسمان سے اچانک ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ایمن تم جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ مجھے محمد کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے چلی ہو۔ اس وقت مشرکین میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر میں بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر کیا رد عمل ہے۔ یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں اور اس کے چہرہ مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ وہ جو بھی بیٹی کو مبارکباد دینے کے لیے آتا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا، آپ سچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔